یسوع مسیح میں آپ کو سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیں ہم خدا کے مقدس کلام پر غور کریں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روح القدس کی اہمیت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روح القدس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اگر ہم روح القدس کو اہمیت دیں گے تو یقیناً ہم برکت پائیں گے۔ اور یسوع مسیح نے جو ساری خدمت کی وہ روح القدس کی ہدایت سے اور روح القدس کی قدرت سے کی، ہم جانتے ہیں اچھی طرح۔ تو روح القدس کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور روح القدس کی اہمیت کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آئیے میرے ساتھ غور کریں۔ خدا کے مقدس کلام میں روح القدس کے بارے میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ بڑی اہم ترین تعلیمات میں سے ایک ہے، اور مخلصی کے کام میں انتہائی اہم ترین سچائیوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے ایماندار کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کے کھوج میں رہے، روح القدس کی تلاش میں رہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں روح القدس کی شخصیت، خدمت اور کام کے بارے میں ظاہر کیا گیا ہے۔ پیدائش سے مکاشفہ تک، یعنی تخلیق اور مخلصی تک، روح القدس کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسا کہ پیدائش 12 باب کی 1 تا 2 میں نظر آتا ہے۔ جب کچھ بھی سامنے نہ نظر آتا ہو تو ایسے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کار فرما ہے۔ پریز گاڈ۔ اور خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ پھر آخری بار روح القدس کا ذکر ہمیں مکاشفہ 22 باب اور اس کی 17 آیت میں ملتا ہے۔ مکاشفہ 22 کی 17 میں نظر آتا ہے، روح القدس اور دلہن کہتی ہیں آ۔ ان 2 آیات میں شروع سے آخر تک روح القدس کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں بائبل مقدس پر مبنی روح القدس کی خدمت کے بارے میں بہت زیادہ جو مواد ہے وہ ملتا ہے، بہت زیادہ مواد حاصل ہو سکتا ہے۔ روح القدس عہد عتیق میں 90 سے زائدہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اسے 18 مختلف نام دیے گئے ہیں، القاب دیے گئے ہیں۔ عہد جدید میں روح القدس کا بیان 260 مرتبہ ہے، سے بھی زیادہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ 39 مختلف ناموں اور لقبوں میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ عہد جدید کی 27 کتب ہیں میں سے 2 ایسی ہیں جن میں دوسرا یوحنا اور تیسرا یوحنا جن میں روح القدس کا لفظ نہیں آیا۔ عہد عتیق نے پہلے ہی آخری دنوں کی آمد کا ذکر کیا ہے کہ روح القدس پرانے عہد نامہ میں صرف چنیدہ اسرائیل پر ہی نازل ہوتا تھا۔ تو میرے عزیزو، جب کہ آخری زمانہ میں ہر بشر پر نازل ہوگا، خدا کے منصوبہ کے مطابق اس موجودہ دور کو روح القدس کی خدمت کے لیے دے دیا گیا ہے۔
یہ حقائق اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں روح القدس کی شخصیت، خدمت، تجربہ اور کام کو سمجھے اور جانے کہ وہ کیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ روح ہی ہے جو باپ اور بیٹے کے بارے میں مکاشفات ہمارے دلوں میں کھولتا ہے۔ یوحنا 14 باب اس کی 15 اور 26 آیت میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ خوف، جاہلیت اور غفلت ہی ہے جو کلیسیا کو روح القدس کی تعلیم کے جاننے، سمجھنے اور اس کی عظیم اور بابرکت خدمت کے کرنے کے لیے اپنے دل میں جگہ نہیں بنانے دیتا۔ نمبر 2، روح القدس کی شخصیت۔ روح القدس کوئی اثر نہیں ہے۔ روح القدس کوئی اثر نہیں ہے۔ روح القدس ایسا نہیں کہ اسے اس طرح دیکھا جائے جیسے کوئی اثر ہے۔ بہت سے ایمانداروں کا روح القدس سے رشتہ چھن گیا ہے۔ کیونکہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ روح القدس محض ایک شخصی اثر ہے، جیسے توانائی یا برقی روح ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ روح القدس ایمانداروں کی زندگی کو پر اثر بناتا ہے۔ روح القدس ایمانداروں کی زندگی کو پر اثر بناتا ہے، یہ حقیقت ہے، اور وہ خدا کی قدرت کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے، لیکن یہ شخصی اثر ہے۔ اس غلط فہمی کے پیدا ہونے کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے بڑی وجوہات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، روح القدس کے بارے میں ایسا ہی کہا گیا ہے جیسے خدا کا روح۔ لفظ روح یونانی زبان میں پینوما ہے، جس کے معنی سانس یا آندھی کے ہیں، جس سے ایسی قدرت مراد ہے جو نادیدنی ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ یسایہ 40 باب کی 7 آیت اور یوحنا 3 باب کی 5 اور 8 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 2، روح القدس کو آندھی، ہوا، پانی، آگ، تیل اور مہر یا دیگر انسان پر ہونے والے اثرات سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح القدس ایک الہی شخصیت ہے، تاہم ابن خدا کی بابت بھی کئی تشبیہات ہمیں ملتی ہیں، جیسے برا، چٹان، شیر۔ تاہم یہ باتیں یسوع کے ابن خدا ہونے کی نفی نہیں کرتی، اور نہ ہی روح القدس کے بارے میں پیش کی گئی تشبیہات اس کی حقیقت اور شخصیت کو مندمن کرتی ہیں۔ روح القدس کا کام، نمبر 3، روح القدس کا کام بھید، راز اور نادیدنی سی بات لگتی ہے۔ میرے عزیزو، تاہم روح کی شخصیت کا جسم نہیں ہوتا، کیونکہ خدا روح ہے۔ یہ آپ یوحنا 4 باب کی 24 میں پڑھتے ہیں۔ تاہم یہ ایک حقیقی الہی شخصیت ہے۔ نمبر 4، روح القدس کا الہی لقب ہے، جس کی وجہ سے ایمانداروں کو اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ذرا مشکل لگتا ہے۔ نسبت باپ اور بیٹا۔ آپ متی 28:19 میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان القاب بنسبت اس کے روح القدس کے طور پر جانا جائے، ان میں انسانی احساسات ہیں، لیکن یہ روح القدس کی شخصیت کا انکار نہیں ہے۔ بدروحیں حقیقی شخصیات ہیں، اور ان کا کام ہر جگہ بطور ثبوت نظر آتا ہے۔
فرشتے بھی روحانی مخلوق ہے، تاہم ان کی حقیقی شخصیات ہیں۔ انسان میں بھی روح اور جسم ہے، جس سے وہ بھی ایک روحانی ہے، ایسی حقیقی شخصیت جس کے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ عبرانیوں 1:7 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پہلا تموتھیوس 4:1 میں، لہٰذا روح القدس اگرچہ نادیدنی ہے، جس کو چھوا نہیں جا سکتا، تو بھی وہ واقعی ایک شخصیت ہے۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، یہ میسج جاری ہے، ہم روح القدس کے تعلق سے مزید سیکھیں گے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آئیں اس باپ یسوع کے نام سے روح القدس کو سمجھنے میں، روح القدس کے کاموں کو، روح القدس کی شخصیت کو سمجھنے میں ہماری سب کی مدد کرنا، اور ہم روح میں آگے بڑھیں، تیرے جلال میں آگے بڑھیں، تیری قدرت میں آگے بڑھیں، اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ ایک ایک کو چھونا اور کثرت کی برکت دینا، اور جتنے یہ کلام سنیں وہ واقعی روح القدس کے تابع ہوں، اور روح القدس کی ہدایت سے چلیں، اور ان کی پوری زندگی پر روح القدس کا اختیار ہو، اور وہ روح سے معمور ہوتے جائیں، ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں، اور ہر طرح کی شیطانی قوتوں پر غلبہ حاصل کرتے جائیں۔ اور میں تمام شیطانی طاقتوں کو جھڑکتا ہوں جو روح القدس کے بارے میں سمجھنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، دیواریں کھڑی کرتی ہیں، وہ یسوع کے نام سے رکاوٹیں، ہر دیوار، ہر پہاڑ مدان ہو جائیں، ہم روح کے بارے میں گہرے طور پر جان سکیں۔ یسوع کے عظیم اور ببرکت نام سے آمین۔